الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، ہمارے کیمرہ مین حضرات، ہمارے جرنلسٹ، رپورٹر حضرات سارے تشریف لائے۔ بنیادی طور پہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد یہ ہے اور ٹاپک یہ ہے کہ کل جو بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اس حوالے سے جو رد عمل میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اور جو گفتگو میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، جو میں گفتگو سن رہا ہوں، تو چند حقائق آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس کیس کے اوپر کلیئرٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر ورژن دے رہی ہے اور جو جھوٹ بول رہی ہے اسے بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جب عدالت اس کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی تھی اور اس میں کچھ تاخیر تھی، وہ ان کی اپنے ٹیکنیکل ریزنز ہیں، عدالتی معاملات ہیں، اس کو مذاکرات کے ساتھ لنک کیا گیا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی بڑی وضاحت سے یہ بات کی کہ عدالتی معاملات مذاکرات سے منسلک نہیں ہیں۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ بھی مذاکرات سے لنک نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ دی کہ عمران خان اگر جیل میں ہیں تو ان جو مقدمات ہیں ان میں ضمانت کے ذریعے ہی وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، جیسے جب ہماری قیادت ساری جیل میں رہی ہے تو ضمانتوں کے ذریعے ہی باہر آئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی 190 ملین جو پاؤنڈ کا کیس ہے جی، اس میں جو سزا عمران خان کو ہوئی ہے وہ اختیارات کے ناجائز استعمال، اور اس کے بعد وہ جو 190 ملین جو پاکستان کی کرنسی میں 70 ارب روپیہ بنتا ہے وہ ایک پرائیویٹ شخص کو دیا گیا۔ جس طریقے سے دیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بدلے کک بیکس لی گئیں، اس کے بدلے رشوت لی گئی۔ جو آپ کے ایڈوائزر تھے سو کالڈ احتساب کے شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی کیش میں پیسے لیے، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ جو کہ 450 کنال زمین ہے وہ اس شخص سے آپ نے رشوت کے طور پہ لی، جسے آپ نے 70 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ عطا کی۔ یہ مختصر لب لباب ہے اس پوری کہانی کا۔ تفصیلات اس کی یہ ہیں، دیکھیں برطانیہ کا ایک ادارہ ہے جسے کہتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی۔ اب تو پاکستان میں بھی لوگ NCA سے اتنے زیادہ واقف ہو گئے ہوں گے جتنے شاید برطانیہ کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اس ادارے کے ذریعے ہی یہ 70 ارب روپیہ پاکستان کی گورنمنٹ کو دیا گیا۔ اور یہ برطانیہ کا قانون وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک سے اگر منی لانڈرنگ کے ذریعے چوری شدہ پیسہ برطانیہ لے کے جایا جائے اور وہ گورنمنٹ کی نظر میں آ جائے تو یہ ایجنسی وہ پیسہ ضبط کر کے اس ملک کی گورنمنٹ کو دیتی ہے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ قومی خزانے کی چوری ہے اور یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے، جو بھی گورنمنٹ ہو۔ اور اس کیس میں یہ ہوا کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ چوری شدہ پیسہ یہ برطانیہ کی NCA ایجنسی کی ریڈار پہ آیا، انہوں نے یہ پیسہ کنفسکیٹ کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کیا۔ یہاں پہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، وہ پیسہ براہ راست قومی خزانے میں جمع ہونا تھا۔ یہاں پہ کیا ڈرامہ ہوا؟ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک بند لفافے میں، سیل شدہ انویلپ میں کابینہ سے اپروول لی جاتی ہے کہ ہم یہ ایک معاملہ ہے جس کی آپ سے اجازت لے رہے ہیں، اور یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہ معاملہ لفافے کے اندر بند ہے، اس کو کھولا بھی نہیں جا سکتا۔ اس وقت بھی ایک دو جو منسٹرز تھے انہوں نے اعتراضات کیے کہ اس کو کھولیں، بتائیں، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور بعد میں اس بند شدہ لفافے سے جو اجازت لی گئی اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا کہ یہ 70 ارب روپیہ ملک ریاض کو دے دیا گیا، اور ملک صاحب نے سپریم کورٹ میں تو انہیں جرمانہ تو کوئی 250-300 ارب ہوا تھا سپریم کورٹ کا، وہ انہوں نے اپنے جرمانے کی قسط جمع کرا دی۔ اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ 70 ارب روپیہ ملک صاحب نے جو سپریم کورٹ جمع کرایا وہ اپنی ذاتی جیب سے جمع کرانا تھا، اور یہ 70 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا، یعنی ٹوٹل پاکستان کو 140 ارب روپیہ ملنا تھا۔ 70 ارب برطانیہ سے ضبط شدہ، 70 ارب جو ملک ریاض نے جرمانے کی شکل میں دینا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کیا تھا۔ لیکن یہ پیسہ جو قومی پیسہ تھا، عوام کا پیسہ تھا، عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ لگنا تھا، یہ آپ نے ایک پرائیویٹ شخص کو دیا اور اس نے اپنا جرمانہ جمع کرا دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، جس کی سادہ مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہاں اسلام آباد میں کوئی ٹریفک سارجنٹ چالان کرے اور 10,000 روپیہ جرمانہ کرے،
میں وہ جرمانہ ادا کروں سارجنٹ صاحب کو اور وہ جا کے اگلے دن میرا بجلی کا بل جو ہے وہ 10,000 سے جمع کرا دیں. اور وہ موقف اپنا لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا رہے ہیں کہ بھائی پیسہ تو قومی خزانے میں ہی گیا ہے. وہ بھائی گیا ہے قومی خزانے میں, لیکن وہ ملک صاحب کی جیب سے جانا تھا, الگ قومی خزانے میں جانا تھا. جیسے جو میں نے 10,000 اگر جرمانہ ٹریفک کول مجھے کریں گے, جو میں نے مثال دی, تو وہ 10,000 روپیہ جرمانے کے مد میں الگ جمع ہونا ہے اور میں نے اپنی بجلی کا بل اپنی جیب سے الگ دینا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ قومی خزانے کی رقم کو آپ استعمال کریں اور یہ کہیں جناب کہ میں اسے اپنا بل دے دوں گا, میں اسے اپنا جرمانہ دے دوں گا. اور اس کے بعد اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا کام جو 70 ارب روپیہ دیا گیا ملک صاحب کو, یہ ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی دوستی تھی عمران خان صاحب کی, یا کوئی ثواب کی نیت سے دیا گیا تھا؟ یہ یقیناً اس کے پیچھے کرپشن کی ایک بہت میگا اسکینڈل ہے. اور وہ یہ ہے جو شہزاد اکبر صاحب کی بھی نیوز اس وقت بھی آئی تھی, آپ کو سب کو پتہ ہے میڈیا کو, کہ انہوں نے اس پہ کک بیکس لیں اور انہی تاریخوں میں یہ 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کی, یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو, اس میں پہلے ایک ٹرسٹی اور تھے, بعد میں وہ بھی نکل گئے, اب دونوں جو ہیں وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں, انہیں دی گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ رشوت کا پیسہ تھا, رشوت کے طور پہ یہ زمین لی گئی ملک صاحب سے. اب اس کے اوپر جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ دیکھیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم وہاں پہ روحانیت کی تعلیم دے رہے ہیں. بھائی روحانیت کی تعلیم, کسی طرح کے کوئی دینی عمارت, بلڈنگ, تعلیم, وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی مالک پلاٹ کا کہیں ملک سے باہر ہو, میں وہ مسجد بنا دوں اور میں کہوں جناب میں تو یہاں پہ مسجد جناب 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے یہ, اور یہ شخص آ کے دیکھیں کیسی عجیب باتیں کرتا ہے. مسجد نبوی کی بھی جب تعبیر ہونی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پوچھا کہ یہ ملکیت کس کی ہے, 2 یا 3 بچوں کی, انہیں پوری قیمت ادا کر کے اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ شروع کرائی گئی تھی. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے اوپر یا رشوت میں لی گئی زمین کے اوپر آپ جو ہے پروجیکٹ شروع کریں اور اس کے بعد روحانیت کا آپ لبادہ اوڑھ رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں. جو آپ نے اس میں کرپشن کی ہے وہ قوم کے سامنے ہے, اور انہی اختیارات کے ناجائز استعمال کی آپ کو سزا ملی ہے. اور یہ ہمارے پاس کیا تھے, گورنمنٹ کے پاس جو شواہد تھے وہ ہم نے پروسیکیوشن کے طور پہ عدالتوں کے سامنے رکھے ہیں, اس کے بعد عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا. اور آپ کے پاس مکمل اختیارات اس کے بعد بھی ہے کہ جو آپ چاہیں گے اپنا عدالتی عمل اور ریلیف وہ آپ جاری رکھیں. میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بار بار جو ہے یہ جھوٹ بولا گیا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہم بارہا بات یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست پاکستان میں سیاسی انداز سے کریں, سیاسی اعتبار سے کریں, سیاسی میدان میں کریں, اور ایک پولیٹیکل اپنی آپ سٹرگل رکھیں. لیکن آپ گورنمنٹ میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں, آپ اپوزیشن میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست سے جو شائستگی کا ایک حیا کا کلچر تھا اس کے خاتمے کا سہرا بھی آپ ہی کے ذمہ ہے. بدتمیزی کا کلچر, فتنہ فساد کا کلچر, نوجوانوں کے اندر آپ نے جس طرح نفرت بھری, یہ سارا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے. آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کا کلچر, اب ایک سائفر کا ڈرامہ تھا, وہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آئینی طریقے سے میری گورنمنٹ کو ختم ہونے کے امکانات موجود ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا تھا, آج ہم اتحادی جماعتیں ہیں, عمران خان کی گورنمنٹ جو وہ بھی اتحادی حکومت تھی, وہ اتحادی پارٹیاں ان سے ہٹ کے ہمارے ساتھ آ گئیں, ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. آج ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں, جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم گورنمنٹ میں ہیں, ساتھ نہیں رہیں گی ہماری گورنمنٹ نہیں رہے گی. یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے, ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. جب آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے تو آپ نے ایک سادہ کاغذ لہرایا میڈیا کے سامنے, اور کیا یہ امریکن سازش, یہ تو امریکہ کی سازش ہے. اور سائفر کی ساری کہانی پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے سیکٹری کے ساتھ کیا کہانیاں کی کہ لیٹس پلے ود اٹ. آپ کا اپنا پرنسپل سیکٹری آپ کو کہہ رہا ہے کہ سر یہ کاغذ تو ہے تو میرے پاس ہی نا, لیٹس پلے ود اٹ. قوم لیٹس پلے ود اٹ کا مطلب ہے کہ قوم سے کھیلتے ہیں, قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, جن کو آپ ڈرامے کر رہے ہیں قوم سے جھوٹ بولنا. اور اس کے بعد حقیقی آزادی, اور ہمارے جذباتی معصوم لوگ ہیں, جذباتی قوم ہے, انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوانا شروع کر دیا ہم کوئی غلام ہیں. نعرہ اچھا تھا, سلوگن بڑا چلا, بڑا ہٹ ہوا. آج کیا سلوگن چل رہا ہے؟ آج امریکہ کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پوری قیادت
کوئی وہاں سے کوئی سینیٹر، کوئی وہاں سے کوئی ان کا ممبر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کوئی ٹویٹ کر دے، بات کر دے، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ ہمیں جو ہے قید سے نجات دلائے. بھائی امریکہ کے اپنے قوانین ہیں. امریکہ کا ایک چلتے چلتے ایک بات کرتا چلوں، جب ان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ تمام لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے، 18 سال سزائیں دی تھیں. یہاں ہمارے ملک میں اپنے قوانین ہیں. یہاں اگر ہمارے ریاستی اداروں پہ حملے ہوں گے تو ہمارا پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. یہاں پہ اگر آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے تو پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. لیکن وہ جو نعرہ تھا ہم کوئی غلام ہیں، اس کی ایک سادہ الفاظ میں آپ کو انٹرپریٹیشن آج کے اس دور میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہلے تم پاکستان میں مجھے قید سے نجات دلاؤ، پہلے امریکہ تم مجھے پاکستان میں قید سے نجات دلاؤ، اس کے بعد میں اپنی قوم کو تم سے یعنی امریکہ سے نجات دلاؤں گا. حقیقی آزادی تو وہی ہے نا جو کہتے ہیں جناب کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. تو پہلے ان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ ہم رہا ہوں، اس کے بعد قوم کو امریکی غلامی سے نجات دلائی جائے گی. یہ ہے وہ مکر اور فریب کی سیاست جس سے اس وقت انہوں نے پورے پاکستان کی سیاسی فضا کو گرد آلود کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے حالیہ دیکھا ایک اور ڈرامہ 278 لاشیں. کبھی مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے میں انہیں سمجھدار سمجھتا ہوں اسلام آباد سے، انہوں نے کہا جب انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا اور اس کے بعد خود 278 لاشیں کہنے کے بعد 3 دن انٹرنیشنل میڈیا کو پیٹنے کے بعد پاکستان مخالف پروگرام پوری دنیا میں کرنے کے بعد اسلام آباد میسیکر کی بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے امریکہ میں برطانیہ میں پاکستان کی یعنی اللہ معاف کرے اس کی خلاف پوری منظم ایک کمپین چلانے کے بعد خود کہنے لگے نہیں جی وہ لاشیں تو 12 ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ میں ایک سمجھدار سمجھتا ہوں ایک شخص کو، مجھے وہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں پہ تو باہر گد پھیر رہے تھے، یہ ثبوت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ غیر سنجیدگی کی اور ناشائستگی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہم آج بھی جو میں نے بات کی ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ لڑیں، سیاسی جماعتوں سے لڑیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، گورنمنٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان سے لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں. آپ لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ، آپ لڑ رہے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ، اور اس کا فائدہ کبھی بھی نہ پاکستان کو ہو سکتا ہے نہ آپ کو ہوگا. اور اس سلسلے میں یہ بات میں آپ کو چھوٹی سی اور بھی واضح کر دوں کہ پاکستان کے اس خطے میں، اس ریجن میں اور اس ریجن کے باہر بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے جو ہمارے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واحد اسلامی ملک ہیں جو ایٹمی قوت ہے. وہ جذبات ان کے انڈونیشیا کے بارے میں نہیں ہوں گے، وہ ان کے شاید کسی اور اسلامی ممالک کا نام لوں ملیشیا کے بارے میں نہیں ہوں گے. جو پاکستان کو لوگ جس طرح آبزرو کر رہے ہیں، جس طرح لوگ پاکستان کو جکڑنا چاہتے ہیں، کبھی پابندیوں میں، کبھی کوئی اور چیزیں، وہ ہماری سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آزاد، خوددار، خود مختار، باصلاحیت ایٹمی ریاست ہے. یہ لوگوں کی یہ پوری دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دست بدست جنگ سے ہمیں کبھی بھی تا قیامت کو ہرا نہیں سکتا. پاکستان کے خلاف اب جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ریاست کے دفاعی اداروں کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ پاکستان سے باہر بھی ہو رہی ہیں. ان کا جو وایا میڈیا ہے وہ را بن رہا ہے. سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ. اور ہمارے یہ نادان دوست جن کا میں نام لے رہا ہوں، پی ٹی آئی، ان کے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، وہ ان کمپینز کا حصہ بن رہے ہیں. میں انہیں کو غدار نہیں کہہ رہا. جانے انجانے میں جو لوگ پاکستان کے خلاف کمپینز چلا رہے ہیں، منظم کمپین چلا رہے ہیں، ان کے ہینڈلرز کچھ اور ہیں. آپ بھی انہی کی مدد کر رہے ہیں. فوج کو کمزور کرنا کیا ملک کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جس کی فوج کمزور ہو اور ملک سٹیبل ہو؟ اور جن جن ممالک کے اندر آپ نے یہ تجربات دیکھے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان اپنی گورنمنٹس کو اور اپنی ریاست کو کمزور کیا گیا ہے، کیا اس کے بعد وہ آج تک کھڑے ہوئے ہیں؟ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی پوری دنیا کے اندر جو ایک سٹیٹس ہے، جو ایک پوزیشن ہے، جو ایک مانی ہوئی پوزیشن ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور آپ کے یہ کارنامے آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں دیں گے، یہ اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں. آپ نے سڑکیں گرما کے دیکھ لیں، آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، آپ نے، میں پولیٹیکل احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ جسے پولیٹیکل احتجاج کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ یلغار ہوتی ہے
وہ حملہ ہوتا ہے پاکستان کے وفاق پہ، پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے اوپر. ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بھائی کھڑے ہیں، اکثریت کا تعلق اسلام آباد سے ہے. یہاں کاروباری زندگی کیا اور کیا رہتا ہے، یہاں پہ کتنے مسائل ہم لوگوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں. پھر آخری دفعہ آپ آئے، آپ نے یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں کے 6 لوگ ہمارے یہاں پہ شہید ہوئے. یہ سیاسی احتجاج ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. ہم آج بھی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ فورم آپ کا پارلیمنٹ کا فورم ہے. آپ وہاں پہ آئیں، پولیٹیکل طریقے کے ساتھ آپ اپنا ورژن دیں، پولیٹیکل جدوجہد اپنی جاری رکھیں، اور پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے آپ اس کو ادا کریں. مذاکرات کی میں بات کر لیتا ہوں. آخری 1-2 چیزیں. مذاکرات کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، گورنمنٹ اس کے حق میں ہے. جب ہم نے مذاکرات شروع کیے تھے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی نے ہمیں کوئی مجبور کر کے نہیں، کوئی کنپٹی پہ پستول نہیں تھا گورنمنٹ کے کہ نہیں مذاکرات کرنے ہیں. اپنی مرضی سے، خوش دلی کے ساتھ، کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم اسے نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں. باقی یہ کہ جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ ان کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی کا ذکر کیا، وہ وہی آرڈر دے سکتے ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں آئین نے دیا ہے. اگر عمران خان کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے تو وہ عدالتیں ہی انہیں رہا کریں گی، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی سے رہا نہیں ہوں گے. انہیں برائے مہربانی عدالتی فیصلوں کو اور عمران خان کی براہ راست رہائی کو، اس کو مذاکرات سے منسلک نہ کیا جائے. مذاکرات انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوں گے اور فائدہ مند ہوں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں جی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ، چونکہ ظاہر ہے ایک صوبے میں آپ کی گورنمنٹ بھی ہے، کبھی خدا کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ اس صوبے میں آپ کیا کر رہے ہیں. اس صوبے کے اندر میں اس صوبے کی KP کے عوام سے، پشاور کی عوام سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا کبھی اسلام آباد تشریف لائیں. اور اسلام آباد میں تو یہاں اب تو 40% سے زیادہ آپ کی آبادی ہے ماشاءاللہ، خوش آئند ہے، سب کا ہے، اسلام آباد سب کا ہے. 4 صوبے ہمارے جو ہیں ہر پاکستانی کے ہیں. ذرا کمپیئر کریں. اسلام آباد میں ہر دوسرے چوک پہ آپ کو کام نظر آتا ہے، ہر دوسرے چوک پہ آپ کو پرائم منسٹر کا افتتاح نظر آتا ہے. ہماری PDM کی گورنمنٹ ہو، یہاں پہ میں ظاہر ہے وہ منصوبے گنوانے نہیں بیٹھا. میں آپ کو باراکوٹ بائی پاس سے لے کے ایکسپریس ایوینیو اور IGP روڈ اور مرگالہ ایوینیو اور ابھی جتنے انٹرچینجز بن رہے ہیں آپ کو تفصیل دوں، آپ کو پتہ لگے کہ کام کیا ہوتا ہے. 20-25 کلومیٹر اسلام آباد میں ہم پھرتے ہیں، سگنل فری پھرتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کا اسلام آباد کے حوالے سے ان کا ویژن ہے اور ان کی یہاں کے اوپر فوکس ہے. لاہور چلے جائیں آپ، میں KP کے بھائیوں سے کہتا ہوں، وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ کو کس طرح آپ کو ایک بہترین ایڈوانس سٹی آپ کو ملتا ہے. پھر آپ اس کا مقابلہ پشاور سے کر لیں. یہ تیسری ٹرم آپ نے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ہیلتھ کی آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی انفراسٹرکچر کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے، روڈز کی کیا پوزیشن ہے، ساری آپ ذرا کمپیئر کریں. اپنے یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ ذرا کمپیئر کریں. ملک اس طرح نہیں چلتے. سیاست اس طرح بال لمبے کرنے سے، بڑکے مارنے سے، فضول گفتگو کرنے سے، دھمکیاں دینے سے کبھی بھی اس طرح ملک نہیں چلتا، اپنا گورنمنٹ نہیں چلتی اور صوبے نہیں چلتے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں، یہ چونکہ ایک پروگرام میں میرے سے سوال ہوا تھا اس لیے میں نے کہا کہ میں واضح کر دوں، یہ گورنمنٹ کا پیسہ اسلام آباد میں ہم نہیں لگا رہے، یہ سارا CDA کا پیسہ ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور آپ کی وہاں پہ پشاور میں بھی ظاہر ہے آپ کی صوبائی گورنمنٹ بھی ہے، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے، ضرور لگائیں. یہ ہمارے وہ پیسے ہیں جو اسلام آباد سے CDA نے خود جنریٹ کیے ہیں. اور جتنے آپ کو اسلام آباد کے اندر پرائم منسٹر نے افتتاح کیے ہیں ان کی ڈائریکشن کے مطابق CDA یہ پیسہ لگا رہا ہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے آپ ہوش کے ناخن لیں. اور اگر آپ قوم جو ہے وہ سمجھ جائے گی کہ کون سی وہ قیادت ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. آج آپ کے آخری بات کر رہا ہوں، آج آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آپ کے مخالف بھی مان رہے ہیں کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں. ملک کے اندر چیلنجز ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان انڈیکیٹرز کے جو اثرات عوام کی زندگی میں بہتری لے کے آنے ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، مزید آئیں گے. باقی کچھ ایسے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ جن کا اعلان خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کریں گے کہ کیا عوام کی زندگی کے اندر آئندہ چند ہفتوں کے اندر ریلیف آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ ہمارا فوکس کیا ہے، آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، پاکستان کی ترقی. اور پھر میں کہوں گا ایک دفعہ پھر ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت ہماری ٹیمز انرجی سیکٹر میں کیا کام کر رہے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر میں کیا کام کر رہے ہیں، پیٹرولیم سیکٹر میں کیا کام کر رہے ہیں. اور یہ کام صرف وہ نہیں جو روٹین کے کام ہوتے ہیں، بڑے کارپوریٹ طریقے کے ساتھ ہماری ٹیمیں ان تمام سیکٹرز کے اندر اکانومی کے اندر لگی ہوئی ہیں. میری ٹائم
جو بیک بون ہے آپ کے ملک کی، اس کے اندر جو ٹیمز کام کر رہی ہیں کارپوریٹ سٹائل کے ساتھ، اور دیگر جو ملک کو بنانے کے اور آگے لے کے جانے کے ادارے ہیں، اس کے اثرات اور اس کے رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی جو پروجیکٹس ہیں اور ان کی جو ویژن ہے جو پرائم منسٹر نے آپ کو دی ہے، وہ ساری آپ کو انشاءاللہ مستقبل قریب میں نظر آئے گی. آپ کو شہباز شریف گورنمنٹ کا پاکستان کو جو ایک کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ، وہ تھا اڑان پاکستان، جو آپ کو ویژن ہم نے دی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد، پاکستان کے حالات بہتر کرنے، پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا، جو حضرت علامہ اقبال کا خواب تھا اور جس کی تعبیر حضرت قائد اعظم کی شکل میں ہوئی، انشاءاللہ وہ ہمارا مشن ہے اور وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ وہ اداروں کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے کیسز ہٹانے کے حوالے سے، کیسز میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ کے دور میں حنیف عباسی صاحب نے یہ بات تسلیم کی، اور اس وقت کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ زبردستی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی آپ نے کسی صورت جس کو ریلیف نہیں دینا اور مسلم لیگ نون کو نہیں دینا. اگر آج وہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو کے بجائے اس لیے کہ سیاسی کارکن ہونے کے ناطے آپ سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ خاصا پرانا اور خاصا ایک چلا ہوا کارتوس ٹائپ سوال ہے، اور جواب اس کا بڑا مختصر ہے کہ ہم ججز پہ نہیں، عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر یقیناً اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہر کوئی رکھتا ہے. اور یقیناً جب آپ وہ حق رکھتے ہیں تو اسی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہائر فورم میں جاتے ہیں. میرے خلاف اگر فیصلہ سول جج میں ہوگا تو ظاہر ہے مجھے اعتراض ہوگا تو میں ہائی کورٹ جاؤں گا، وہاں نہیں ہوگا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا. وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ججز، ان کی فیملیز، ان کے تصویریں لگا لگا کے، ان کے ایڈریس لکھ لکھ کے جو کمپینس ہوتی رہی ہیں، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ پوری ایمانداری سے بتائیں. عسکری ادارے ان کے سربراہوں کے خلاف جو کمپینس ان کے بال بچوں سمیت جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، کسی اور نے آج تک پاکستان میں کی ہے؟ کسی پریس کانفرنس میں کسی کو کوئی جملہ ہمارے کسی شخص نے کہہ دیا، میں اس کو گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو وہ کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ریاست کے خلاف ہے. وہ ریاست کے میں نے غدار کا لفظ نہ پہلے استعمال کیا نہ ابھی کروں گا، لیکن وہ اس کا فائدہ ریاست کو نہیں ہے، نقصان ہے. چھوٹا سا سوال ہے کہ ناصر جاوید صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اور ناصر جاوید صاحب کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے رکھا ہے کہ یہ کسی بھی عدالتی کارروائی میں نہیں بیٹھ سکتے کوئی، اور انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی یہ اس کے اوپر کارروائی کرنے کا کہا ہوا ہے. کیا کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ ہائی کورٹ اس کو تسلیم کرے گی، یا سپریم کورٹ میں اگر مخالف گروپ آپ کے چلے جاتے ہیں؟ ویسے مول صاحب بہت بہتر ہوتا کہ اگر یہ سوال آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کرتے، کیونکہ میرے پاس قانون کی ڈگری ہے نہیں، لیکن جس فیصلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے ہم بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کے ممالک میں ٹاپ کرتے ہیں. اس میں فخر والی چیزیں کم ہیں، وہ بھی ہیں لیکن فخر کرنے والی چیزیں کم ہیں. لیکن ایک جو چیز ہے نا فیک نیوز، اس میں بھی ہم جو ہے وہ کافی آگے ہیں. بہت زیادہ یہاں پہ جھوٹی خبریں اور فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں. اور میں نے جیسے پہلے اپنے بھائی کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو طرح امتیاز ہے کہ ایک جج، ان کی فیملی، پھر ان کو کرٹیسائز کرنا، پھر ان کی مطلب آخری حد تک جانا، اخلاق سے گری ہوئی حد تک چلے جانا. اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. کل جو فیصلہ آیا تو اس میں ظاہری بات ہے کہ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ڈیٹ بائی ڈیٹ انہوں نے ایونٹس کو کنسیڈر کیا اور ایک بڑا جامع فیصلہ تھا. لیکن سر اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی کچھ صحافی ٹویٹ کرتے ہیں سزا کے حوالے سے کہ عمران خان کو 14 سال سزا ہوگی اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوگی، اور ایگزیکٹ وہی فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر عمران خان اور بشرا بی بی تو اس میں ملزم تھے، ان کو سزا ہوگی، لیکن ملک ریاض بھی اس میں ملزم تھے اور بیشتر شہزاد اکبر بھی اس میں ملزم تھے جو کہ فرنٹ مین کے طور پر ARU کو رن کرتے رہے. سر ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، یا مستقبل میں کوئی ارادہ ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا؟ دیکھیے بھائی اس کے بڑا سادہ سا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن صحافیوں نے کوئی ٹویٹس کی ہیں اندازے کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہوتے ہیں، اور آپ نے وہ بڑا مشہور محاورہ سنا ہوگا کہ میں نے تو چلا دیا، اگر نشانے پہ لگا تو تیر ہے، نہ لگا تو تکا ہے. تو یہ تیر اور تکوں کا کھیل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی خدا نخواستہ پہلے سے کسی کو پتہ تھا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو 2 لوگوں کا آپ نے نام لیا، سزا اسی کو ہوتی ہے جس کا ٹرائل ہو. ٹرائل اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ موجود ہو.
آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف سوائے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی کہ وہ لنڈن میں تھے. انہوں نے کہا بھی کہ میں ایک ہفتے بعد آ رہا ہوں, لیکن انہیں ان کی عدم موجودگی میں سزا دے دی گئی. آپ کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے عدالت میں, اور آپ کی موجودگی میں پھر آگے آپ کا کیس چلتا ہے. جیسے یہ 2 شخصیات آئیں گی, ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا اور وہ اس میں ملوث ہیں, ان کو یقیناً سزا ملے گی. شکریہ جی, تھینک یو. مسلم لیگ نون کے چیف وپ طارق فضل چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 190 بلین پاؤنڈ کیس تاریخ کا میگا کرپشن کیس ہے, اور اس 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے رشوت اور کک بیکس لی گئیں. بانی پی ٹی آئی کی کابینہ کے لوگوں نے تسلیم کیا تھا کہ انہیں بند لفافے سے متعلق نہیں معلوم تھا, اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اب امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ نعرہ انٹروڈیوس کروایا کہ کیا ہم کوئی غلام قوم ہیں. بانی پی ٹی آئی ریاست اور ریاستی اداروں سے لڑ رہے ہیں. عدالت نے کرپشن کیس پر بہت واضح فیصلہ دیا ہے. پاکستان ایک آزاد, خود مختار اور ایٹمی ملک ہے. عدالتی معاملات کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے معاشی اشاریوں میں بہتری کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے. عوام کو معاشی ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ترقی اور معاشی بہتری پر کام جاری ہے, جس کے اثرات اور نتائج مستقبل قریب میں نظر آئیں گے. پی ٹی آئی انتہائی خفیہ طریقے سے اس ڈیل کو کابینہ سے منظور کروا کر اب اختیارات سے تجاوز اور ساتھ ساتھ کرپشن کے کیسز کے نتائج بھگت رہی ہے. پرائم منسٹر اس وقت جو ہے وہ عمران خان تھے, تو ہمیں سب نے کہا کہ اس کو بائیک آؤٹ کریں. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے اس وقت بھی متحدہ اپوزیشن کے سربراہ تھے, لیکن ہم اسمبلیوں میں گئے, اس سسٹم کو آگے چلنے کی بات کی. ابھی بھی جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو ہم نے مذاکرات کی بات کی. ایک تو ہمارا شروع سے یہ, کیونکہ مذاکرات کا دوسرا نام سیاست ہے, تو ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں, اچھا جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ سیاست بھی ہو رہی ہوتی ہے. سیاست بند نہیں ہو رہی ہوتی, وہ بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. میں مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں, تو میں یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اپنی پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے گفتگو کروں گا تو میری زبان پہ زب تو نہیں لگا ہوا. ہوتی ہے بات, وہ بھی بیان دے سکتے ہیں, ہم بھی دے سکتے ہیں. دس از پارٹ آف پالیٹکس, اور پازیٹیو ہے, یہ ہے, کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں ہے. باقی اگر اس کو مزید آگے لے کے جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے بیک میں گولہ بارود چل رہا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے چیف وپ طارق فضل چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جو آپ نے ملاحظہ